بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں احسان اللہ منصور۔ ہم بات کر رہے ہیں طلبہ کے مسائل پر، اور طلبہ کے جن مسائل پر ہم بات کر رہے ہیں ان میں سے ہمارا آج کا موضوع ہے حافظہ کی شکایت۔ بہت سے طلبہ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ ان کو سبق اچھے طریقے سے یاد نہیں ہو پاتا۔ ہم جو ٹپس آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں آج انشاءاللہ، اگر آپ ان چیزوں کو اچھے طریقے سے سن لیں، سمجھ لیں اور ان ٹپس کا استعمال کریں تو ہمیں اللہ کے گھر کی پوری امید ہے کہ آپ کی یادداشت، آپ کا حافظہ پہلے سے بہتر پروگرس دے گا۔ ان ٹپس میں سے ایک چیز آج جو ہم مینشن کرنے جا رہے ہیں وہ ہے لکھنا۔ بہت سے ہمارے طلبہ ایسے ہیں کہ یقینی طور پر اس طرح باقی ٹپس کا وہ استعمال کریں گے، لکھنے کا جو عمل ہے وہ ہمارے سبق کو یاد کروانے میں بہت بڑی معاونت پیش کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیے، اس کائنات میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جب قلم کو پیدا کیا تو قلم کو آرڈر دیا کہ جو کچھ ہونے والا ہے آنے والے تمام وقتوں میں وہ تحریر کر دیجئے۔ وہ سارا اللہ کے حکم کے ساتھ تحریر ہو گیا۔ پھر اللہ نے انسانوں کو سکھانے کے لیے اس ڈیوائس کو کہہ لیں، اس ٹول کو کہہ لیں، باقاعدہ قرآن مجید کے اندر اس کا نام لے کے کہا کہ ہم نے انسانوں کو قلم کے ذریعے سکھلایا۔ پھر اس سے آگے آ جائیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت زیادہ حدیث کے راوی ہیں، وہ ایک بات کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو مجھ سے زیادہ حدیثیں یاد تھیں، اور اس کی وجہ وہ خود کیا بیان کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لکھ لیا کرتے تھے، لکھتے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، لیکن ان کے بقول جو عبداللہ ابن عمر تھے وہ زیادہ لکھا کرتے تھے۔ تو ایک دن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ابو ہریرہ پہلے آپ تمام باتیں لکھ لیا کرتے تھے لیکن اب نہیں لکھتے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کسی نے منع کیا ہے اور یہ نصیحت کی ہے کہ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ کی حالت میں بھی ہوتے ہیں، تو آپ ہر بات نہ لکھ لیا کرو۔ تو اس لیے کیونکہ باقی انسانوں کا تو مسئلہ یہ ہے، ہم تو جب غصہ میں آتے ہیں ہمیں بہت کچھ بھول جاتا ہے کہ ہماری اپنی پرسنالٹی کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہم کیا کہہ رہے ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، صحیح ہے غلط ہے۔ غصے میں ہماری تو عقلیں کام نہیں کرتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت بات کی۔ آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں غصہ میں بھی ہوں تب بھی میری زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے تھے کہ میری باتوں کو لکھا جائے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ لکھا کرتے تھے لیکن کچھ چیزیں نہیں لکھی۔ پھر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بہت کچھ لکھتے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ نے بھی انسانوں کو جو سکھانے کا عمل اختیار کیا ہے اس میں قلم کا استعمال بہت کیا گیا ہے، اور جو چیزیں لکھ لی جاتی ہیں اس کو اور ایک دوسرے اینگل سے سمجھیے۔ آپ ایک جملہ بولتے ہیں زبان کے ساتھ، اس جملے کے بولنے میں آپ کو لگ گئے 1.5 سے 2 سیکنڈ، اور اگر وہی جملہ آپ پیپر پر لکھتے ہیں آپ کو وہ جملہ لکھتے ہوئے 7-8 سیکنڈ لگ گئے۔ اب اندازہ کیجئے، ایک وہ بات ہے جو آپ نے اپنی یادداشت کے حوالے کرنے میں 1.5 سیکنڈ لگایا، 2 سیکنڈ لگے، ایک وہ بات ہے جو آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے، اپنے حافظے کے سامنے، اپنے دماغ کے سامنے آپ نے 8 سیکنڈ کھڑا رکھی ہے۔ جس طرح آپ جملہ لکھ رہے ہیں، آہستہ آہستہ لکھ رہے ہیں، خوبصورت طریقے سے لکھ رہے ہیں، تو آپ اندازہ کریں وہ جو لکھنے کی ٹائمنگ ہے اور وہ جو بولنے کی ٹائمنگ ہے دونوں میں کتنا فرق ہے۔ تو ایک چیز آپ اپنے حافظے میں داخل کر رہے ہیں 1.5-2 سیکنڈ کے ساتھ، ایک چیز آپ اپنے حافظے کے سامنے اس کی فوٹو پرنٹ کروانے کے لیے 8-10 سیکنڈ رکھ رہے ہیں، تو آپ کی یادداشت زیادہ اچھا رزلٹ دے گی جتنا زیادہ وقت وہ کسی چیز کو فوکس کیے ہوگی۔ آپ پرنٹنگ میں یہ چیز دیکھیے، ایک اور مثال دیتا ہوں۔ پرنٹنگ کا جب کام ہوتا ہے نا، تو اگر آپ سپیڈ تیز کر دیں، فلیکسز کی ہے، فرض کریں پینا فلیکسز پرنٹ ہوتی ہیں، اگر آپ ان کی سپیڈ تیز کر دیں تو وہ رزلٹ نہیں آتا، لیکن اگر آپ اس کو بالکل سلو کر دیں تو ہر چیز پرنٹ ہو کے کلر سکیم پوری ہو کے بہت خوبصورت رزلٹ باہر نکلتا ہے۔ کیونکہ جو سلو ہے، انداز ہے، وہ اصل میں اس کی یادداشت میں، اس کے سارے یادداشتوں کے اندر جو اس کا ایک اچھا پروسیس ہو سکتا ہے وہ سامنے آ سکتا ہے۔ جب سپیڈ لگتی ہے تو پھر اس کے سارے مرحلے اچھے طریقے سے مکمل نہیں ہوتے۔ انسان کی یادداشت کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ جب آپ زیادہ سے زیادہ وقت اس چیز کو اپنی آنکھوں کے سامنے یا آنکھوں کے ذریعے یادداشت پہ پرنٹ کر رہے ہیں،
जितनी ज्यादा देर वो चीज आपकी आंखों के सामने रहेगी, दिमाग के अंदर उसको उतारने के में ज्यादा वक्त लगाएंगे, तो समझ लें उतनी वो पुख्ता तरीके से मुनक्श हो जाएगी, प्रिंट होगी। इसलिए कलम का इस्तेमाल कीजिए। मेरा अपना ये तजर्बा है, मैं अपने बहुत से असबाब जो बहुत से लेक्चर्स जो हैं मैं कोशिश करता हूँ कि उनको एक पेपर पे लिखूं, फिर एक पेपर से मजीद शार्ट करके दूसरे पेपर पे लिखता हूँ। वो 2-3 पेपर्स पे जब मैं शिफ्ट करता हूँ तो एक तो वो समराइज हो जाता है सारा लेक्चर, और दूसरा मुझे फायदा ये होता है कि मुझे फिर बार बार उन पर नजर दौड़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो 2-3 दफा जो मैंने शिफ्टिंग की है एक पेपर से दूसरे पर, दूसरे से तीसरे पर, उसका ये नतीजा निकलता है कि वो मेरी याददाश्त में चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से प्रिंट हो जाती है। तो मैं अपने तलबा से गुजारिश करूंगा, अपने सबक को अच्छे तरीके से याद करने के लिए जो हमारे रब ने भी, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, जो बेहतरीन लिखने और याद करने वाले रावियों ने भी, और इस दौर के अंदर भी जो तहरीर का किरदार है दिमाग के अंदर प्रिंटिंग के लिए, वो शायद ही किसी दूसरे हिस्से का हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तलबा इंशाअल्लाह लिख के अपने सबक को जो याद करने का अमल है इसका भी ख्याल रखेंगे, तो ये चीज़ भी उनकी याददाश्त पे बड़ा गहरा असर इंशाअल्लाह मुरतब करेगी, और ये लिख के याद करने वाला अमल देरपा होगा, पायदार होगा और गहरे नकूश इंशाअल्लाह छोड़ेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मायूस मत होना उम्मीदों के समंदर में।